اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا لی حبک تقوی و ایمان. صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد پر. حضرات، سلسلہ گفتگو دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے. آج میں نے آپ کی خدمت میں جس حدیث شریف کو عنوان بیان قرار دیا، پچھلی مجالس میں بھی یہی حدیث عنوان بیان تھی. موضوع آپ کے ذہنوں میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور تقوی الہی. میں نے کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تقوی خوف الہی کو کہتے ہیں، لیکن دنیا کا خوف اور ہے اور اللہ کا خوف اور ہے. دنیا کا خوف انسان جب کھاتا ہے تو دور بھاگتا ہے، اور اللہ کا خوف جب انسان کے دل میں ہوتا ہے تو وہ اور اللہ کے قریب ہوتا ہے. بہرحال آل محمد سے زیادہ نہ کوئی متقی ہے، نہ پرہیزگار، نہ دیندار. خود دشمنوں نے اس بات کا اعلان کیا اور خود دشمن اس بات کی گواہی دیتے ہیں. تقریباً ہر امام کے زمانے کے افراد نے، جو غیر شیعہ افراد تھے، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ ان کے عہد میں، ان کے زمانے میں ان سے زیادہ کوئی متقی و پرہیزگار اور دیندار نہیں تھا. اجا ہوتا بھی کیسے؟ اس لیے کہ تقوی کی پہچان جب ان کی محبت کو اللہ نے قرار دے دیا، ان کی محبتی تقوی ہے، ان کی محبتی پرہیزگاری ہے، ان کی محبتی دین ہے، ان کی محبتی جو ہے صراط مستقیم ہے، تو پھر یہ کہنا ہی بیکار ہے کہ ان کے عہد میں ان سے زیادہ. نہ ان کے عہد میں، یعنی جب ظاہری سلسلہ امامت کی کڑیاں تھیں، یہ دور بھی دور امامت ہے، لیکن وہ دور کہ جہاں امام اول آئے، اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی، پھر دوسرے امام، پھر تیسرے امام شہید ہوتے گئے، تو لوگوں کا یہ کہنا ہے اپنے زمانے میں نہیں. ان کے لیے زمانہ نہیں ہے، اس لیے کہ زمانہ کے ہم محتاج ہیں، لیکن زمانہ ان کا محتاج ہے. یہ جب سے دنیا پیدا ہوئی، خلق کی گئی، اللہ نے جب سے دنیا کو خلق کیا اور جب تک کہ دنیا باقی رہے گی، ان کا جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہونے والا ہے. غور صلوات بھیج دیجئے محمد. بھئی ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ صاحب سب برابر ہیں، اور دور اول میں جتنے مسلمان تھے سب برابر ہیں. حضرت علی علیہ السلام کو آپ فضیلت دیتے ہیں، ہم تو دور اول کے سبھی بزرگوں کو برابر سمجھتے ہیں. صاحب یہ کہنا آپ کا غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ جب قرآن نے بتا دیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، اس کا مطلب یہ کہ جو سلسلہ ہدایت کی معصوم نبی تھے 1,24,000، وہ سب برابر نہیں تھے. تو جب معصوم سب برابر نہیں ہوئے تو خاک کے پتلے سب کہاں سے برابر ہو جائیں گے؟ خاک کے پتلے بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. معصوم میں، معصومین میں، رسولوں میں، نبیوں میں، کتابوں میں، یہ سب الہی باتیں ہیں، اللہ کی طرف سے جو ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئے. انبیاء کا سلسلہ دنیا والوں نے نہیں بنایا. ایسا نہیں ہے
کہ اس دور کے مسلمانوں نے یا اس دور کے جو بھی انسان تھے انہوں نے کسی کو اپنی ہدایت کے لیے منتخب کر لیا، کوئی میٹنگ کی، کوئی ریزولیشن پاس ہوا، کہیں ووٹنگ ہو گئی اور ضابطہ بنا دیا گیا کہ ہم ان کو نبی مان رہے ہیں۔ میں ایک سوال سننے والوں سے کروں گا، جس مکتب فکر کے افراد بھی سن رہے ہیں وہ ایک جواب مجھے دیں کہ حضرت آدم، نوح، ابراہیم ان کو اللہ نے بنا کے بھیجا یا انسانوں نے بنایا؟ آج یہ فیصلہ ہو جائے کہ اللہ نے حضرت آدم کو نبی بنایا، اللہ نے حضرت نوح کو نبی بنایا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو نبی بنایا، اللہ نے حضرت موسیٰ کو نبی بنایا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو نبی بنایا۔ جتنے بھی نبی ہیں ان کا نبی بنانے والا کون ہے؟ ان کو بندے ہیں یا خالق ہے اللہ ہے؟ تو ایک ہی زبان سے سب بولیں گے کہ اللہ اللہ۔ ارے صاحب یہ تو ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں، جو غیر مسلم مذہب ہیں انہوں نے بھی، ان کا بھی یہ نظریہ ہے کہ ہم جسے مانتے ہیں ہم نے نہیں بنایا ہے، وہ وہاں سے بن کے آئے۔ توجہ رکھیے گا، یہ نہیں کوئی کہتا کہ ہم نے بنایا۔ آپ کسی بھی مذہب کے قائدین کی فہرست اٹھائیے اور اس مذہب کے افراد سے پوچھئے، یہ بتائیے جن کو آپ اپنا مانتے ہیں مذہبی رہنما، اسے آپ نے بنایا یا وہ بن کے آئے؟ تو ایک ہی جواب ہوگا، ہم نہیں بناتے ہیں، وہ بن کے آئے، ماننا ہمارا کام ہے۔ اچھا، نبیوں کو اللہ نے بنا کے بھیجا، جب نبی جانے لگے تو انہوں نے اپنا جانشین خود بنایا، توجہ کیجئے گا، یا پبلک نے بنایا؟ صاحب شریعت، صاحب کتاب نبی جب اپنی تبلیغات کر کے اللہ کی بارگاہ میں گئے تو کس نے بنایا ان کا جانشین؟ تو اس کے لیے سب ایک زبان بولیں گے کہ نبی اپنے جانشین کو بنا کے گئے۔ اور جب آپ اس دور کے نبی سے پوچھئے گا کہ سرکار آپ نے اپنا جانشین خود بنایا، تو کہیں گے میری کیا مجال ہے کہ ہم اپنا جانشین بنائیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم اپنا جانشین انہیں بناؤ۔ توجہ رکھیے گا، تو جب 1,23,000 نبی اللہ نے بنا کے بھیجے، 1,23,999 نبی، میں حضور کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضور کو ملا کے 1,24,000 نبی ہوتے ہیں، تو 1,23,999 نبی آئے، اللہ نے بنا کے بھیجا، اور جب وہ جانے لگے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنا جانشین بنایا۔ تو اب عالم اسلام اس سوال کا جواب دے کہ 1,23,999 نبی جب اللہ کے حکم سے اپنا جانشین بنا کے جا رہے ہیں تو محمد مصطفیٰ امت پہ کہاں سے چھوڑ کے جائیں گے؟ امت پہ کہاں سے چھوڑ کے جائیں گے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ غدیر کے میدان میں یوں تو نبی، توجہ کیجئے گا، یوں تو نبی برابر اس بات کا اعلان کر چکے تھے کہ میرے بعد میرا جانشین علی ہوگا۔ اسلام کی پہلی اینٹ جب رکھی جا رہی تھی دعوت ذل شیرہ ہے تو اس میں کیا کہا تھا؟ کون ہے جو اس موقع پر میری نصرت کرے، مدد کرے؟ انعام کا بھی اعلان کر دیا تھا، جو اس موقع پر میری نصرت کرے گا، میری مدد کرے گا، وہ میرا جانشین ہوگا، وزیر ہوگا، خلیفہ ہوگا۔ یہ پہلی دعوت جب عالم اسلام، جو مسلمان اس دور میں بعد میں ہوئے، ان میں سے بہت سے اس دعوت میں بھی نہیں تھے، ان کا وجود ہی نہیں تھا، لیکن جب کلمہ پڑھنے والوں کا وجود بھی وہاں نہیں تھا، اس وقت بھی نبی نے کیا کہا؟ جو مدد کا وعدہ کرے گا وہ میرا جانشین، میرا وزیر، میرا خلیفہ ہوگا۔ مدد کا وعدہ کس نے کیا؟ سب کہتے ہیں مولا علی نے کیا،
اور ایک عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں بچپنا تھا، کم سنی تھی، تو یہ تو اور قابل تعریف بات ہے۔ بڑھاپے میں کسی کی مدد کا اعلان کرنا یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ بچپنے میں کوئی مدد کا وعدہ کرے اور مدد کر کے دکھائے، یہ ہے قابل تعریف بات۔ اس کے بعد جنگ خندق میں نبی نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو عمرو بن عبد ود کے مقابلے پہ جائے؟ جو جائے گا میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا جانشین ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ دیکھیں اس جملے نے دو باتیں بتائیں، اٹھ کے جاؤ تو گھبراؤ نہیں، ہم تم سے کہہ رہے ہیں تم میرے جانشین ہوگے، میرے وزیر ہوگے، میرے خلیفہ ہوگے۔ توجہ کیجئے گا، وزیر و خلیفہ اسی وقت تو ہوگے جب بچو گے، جب مر جاؤ گے تو کہاں سے ہوگے؟ یعنی انڈائریکٹ نبی یہ بھی بتا رہے تھے ہمت کرو، زندگی کی ضمانت ہم لے رہے ہیں۔ لیکن وہاں اس طرح سے لوگ بیٹھے تھے جیسے سروں کے اوپر پرندے آ کے بیٹھ جائیں۔ صرف مولا علی کی ذات تھی، مولا علی کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ مجھے اجازت دیجئے، مجھے اجازت دیجئے، مجھے اجازت دیجئے۔ نبی بار بار بٹھالے دے رہے تھے۔ میں کہوں گا اللہ کے نبی جب آپ کو بھی معلوم ہے ان کے سوا کوئی نہیں جائے گا تو کیوں بٹھال لیں؟ نبی کریم جواب دیں گے تمہیں کیا معلوم، اگر پہلی بار میں چلے گئے تو جب عمرو بن عبد ود قتل کر دیا جائے گا تو سب یہی کہیں گے ارے ہمیں موقع ہی نہیں دیتے بولنے کا، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، موقع دیتے تو ہم بھی سر کاٹ کے لے آتے۔ تو نبی نے موقع دیا، دیکھو بھئی ہمت کتنی ہے تمہیں میں، کھڑے ہو، لیکن وہاں ٹہلے ہوئے سب بیٹھے میں۔ تو کئی موقع ایسے آئے جہاں پر نبی نے مولائے متقیان امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات بھیجیے گا محمد علیہ۔ حضرات ظاہر ہے کہ اس مجلس کو بہت سے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ میں روز آپ کو یاد دلاتا رہوں گا تاکہ اگر ذہن سے بات آپ کی نکل جائے تو پھر یاد آ جائے کہ جب اس سال ہم اس طرح سے جس طرح سے ہر سال امام بارگاہوں میں بیٹھ کر مجلسیں جس طرح سے سنتے تھے اس طرح سے نہیں سن پا رہے ہیں۔ جب ہم ذاکر کے سامنے امام بارگاہ میں، مسجد میں، کسی درسگاہ میں، کسی امام بارگاہ میں بیٹھ کے مجلسیں سنتے تھے تو اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس میں جب صلوات کی درخواست ہوتی تھی تو صلوات بھیجی جاتی تھی۔ اگر کوئی اونگا ہوا بھی ہے، نیند میں بھی ہے، تب بھی وہ صلوات بھیج دیتا تھا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جب صلوات کی گزارش آپ سے کی جائے، جہاں پر آپ بیٹھے ہیں وہاں پر صلوات بھیجیے اور بآواز بلند صلوات بھیجیے۔ میں گزارش کروں گا محمد و آل محمد کی خوشنودگی کے لیے بآواز بلند صلوات بھیج دیجیے۔ حضرات تو آپ نے صلوات بھیجی اور اللہ آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ ظاہر آپ اپنے گھر کے اندر اگر بیٹھ کے صلوات بھیج رہے ہیں تو صلوات جب بھیجی جاتی ہے تو اللہ نزول رحمت کرتا ہے۔ ان مجالس کے ذریعے انشاءاللہ آپ کے گھروں میں پروردگار عالم نزول رحمت کرے گا اور آفت ناگہانی، حادثات اور مشکلات اور جو بلائیں ہوتی ہیں اس کو دور کرتا ہے۔ تو یہاں نبی کریم نے کئی مرتبہ اعلان کیا اور بتایا کہ میرے بعد کون ہوگا؟ علی ہوں گے، میرے بعد علی ہوں گے، میرے بعد علی ہیں، میرے بعد علی ہیں۔ لیکن یہاں کے اوپر کوئی آیت نہیں نازل ہوئی ہے، چاہے وہ دعوت ذل شیرہ ہو، آیت آئی مگر اس کے متعلق نہیں آئی۔ جنگ خندق ہو، جنگ خیبر ہو، یہاں پر کہیں پر یہ آیت نہیں آئی ہے کہ مثلا حضرت علی کی خلافت اور امامت کا اعلان کیجئے، جبکہ نبی کریم کچھ کرتے ہی نہیں، وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ آیت ظاہراً تو نہیں آئی ہے، لیکن نبی نے جو لوگ کہا کہ میرے بعد میرے جانشین ہوگے، میرے وزیر ہوگے، میرے خلیفہ ہوگے، یہ بات جو کہی ہے تو یہ اللہ ہی کے حکم سے کہی ہے، لیکن قرآن کی آیت نہیں آئی ہے۔ اللہ کا کلام جو ہے وہ الگ الگ صورتوں میں ہم تک پہنچا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، اسے مجھے آپ کی خدمت میں اس موقع پر نہیں عرض کرنا ہے، لیکن غدیر کے میدان میں آیت آئی،
حکم ربانی ہوا، چلتے ہوئے قافلے کو روکا گیا، پھر رسول نے اپنے ہاتھوں پر مولا متقیان کو بلند کیا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، یعنی اب یہ کہہ دیا جائے کہ سرکاری اعلان کر دیا گیا کہ نبی کے بعد نبی کا جانشین کون ہوگا؟ اگر کوئی اندھا ہے وہاں تو آواز سے سن لے کہ من کنت مولا فہذا کے بعد کیا کہا جا رہا ہے، اور اگر کوئی بہرا ہو تو آنکھوں سے دیکھ لے کہ کس کو ہاتھوں پر اٹھایا جا رہا ہے، زبان سے بتایا بھی، ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا بھی۔ اچھا صاحب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، اس طرح سے بھی کہا جا سکتا تھا کہ مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہتے من کنت مولا فہذا علی المولا، اشارہ کر کے بتا دیتے۔ نہیں، روایت میں ہے اتنا بلند کیا، اٹھایا کہ سفیدی بغل نمودار ہو گئی اور نبوت چھپ گئی، امامت ظاہر ہو گئی۔ اللہ اکبر، اپنے سامنے اس طرح سے بلند کیا کہ اپنے کو چھپا دیا، علی کو ظاہر کر دیا، یعنی عملی طور پر بھی نبی بتا رہے ہیں کہ جب میں حجاب قبر میں چلا جاؤں تو اس وقت تم علی کے ہاتھوں پر بیعت کر لینا۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کے لیے یہ نہ کہیے کہ ان کے زمانے میں، ان کے زمانے میں، ہر زمانے میں علی ہیں، علی ہر زمانے میں علی۔ مولا علی، علی کا مطلب کیا ہے؟ بلندی۔ یہ پیدا ہوئے تو علی، یہ آغوش رسالت میں آئے تو علی، یہ بستر رسول پر سوئے تو علی، یہ مور نبوت پہ گئے تو علی، صلح حدیبیہ کا قلم پکڑا تو یہ علی، فتح مکہ کا موقع آیا تو یہ علی، میدان خیبر میں یہ علی، میدان خندق میں یہ علی، میدان بدر میں یہ علی ہیں، ہر جگہ علی 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 ہیں۔ علی کا نامی بلندی ہے، ہر موقع پر یہ بلند رہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم ان کے برابر آ گئے، ان کے برابر تو کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے، ان کے برابر کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ حضرت مالک اشتر جنہیں کہتے ہیں، بہت فضیلت کے حامی، مولا علی نے ان کے متعلق کیا کہا ہے؟ مالک اشتر کے لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ مالک اشتر جو ہیں وہ میرے لیے اسی طرح سے ہیں جیسے میں رسول کے لیے، میرا دائنہ بازو ہے مالک، بہت شجاع، بہت بہادر، اور میدان کارزار کے شہسوار تھے حضرت مالک اشتر، اور سب سے زیادہ یزید کا باپ، اندھیروں کا امیر۔ گھبراتا تھا وہ، مالک اشتر سے گھبراتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ کوفے سے ایک شخص گیا اور کچھ معاملہ ہوا وہاں، تو معاملہ کیا ہوا تھا وہ بھی سن لیجئے۔ ایک کوفی شام گیا کسی کام سے، کاروبار، تجارت، جو بھی رہا اس کے لیے وہ گیا، تو جب وہ وہاں گیا ہے تو اسے رفع حاجت کی ضرورت پڑی، تو اس نے اپنے اونٹ کو باندھا، اونٹ نہیں تھا، اٹنی تھی، ناقہ تھا، اٹنی، اسے باندھنے کے لیے رفع حاجت چلا گیا۔ جب وہ رفع حاجت کر کے آیا تو اس نے دیکھا کچھ شامی اس اٹنی کو پکڑے ہوئے ہیں، لیے جا رہے ہیں۔ بھائی کہاں لیے جا رہے ہو؟ یہ میرا ہے، اٹنی میری ہے۔ انہوں نے کہا یہ اونٹ میرا ہے۔ توجہ کیجئے گا بھائی، اونٹ اور اٹنی، میل اور فیمیل میں بھی فرق ہے۔ یہ انہوں نے کہا یہ اٹنی، کوفی کہہ رہا ہے یہ اٹنی میری ہے صاحب، کہہ رہا ہے یہ اونٹ میرا ہے۔ اتنا جھگڑا بڑھا کہ دربار میں معاملہ پہنچا۔ تو جو صاحب دربار میں بیٹھے تھے، اب ہر ایک کا نام لینا مناسب نہیں ہے بھائی، میں باوضو ہوں، اچھے اچھے نام سنیے آپ۔ تو بلایا انہوں نے، کہا تیرے پاس ایک کوفی، تیرے پاس گواہ ہیں؟ اب وہ مسافر تھا،
میں بمبئی آیا ہوں، آپ بمبئی کے رہنے والے ہیں، کوئی معاملہ ہو جائے آپ کے گواہ لاؤ۔ میں کہوں بھائی میں مسافر ہوں، میرے پاس کہاں سے گواہ ہوں گے؟ اس نے کہا سرکار میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، میں ہوں اور میرا اللہ گواہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تمہارے پاس گواہ نہیں ہے؟ اس شامی سے پوچھا تیرے پاس گواہ ہیں؟ ہاں سرکار میرے پاس گواہ ہیں۔ پیش کرو گواہ۔ اس نے 40 گواہ پیش کر دیے۔ کتنے؟ 40 گواہ پیش کر دیے، اور 40 کے 40 لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں سرکار یہ اونٹ اسی شامی کا ہے، یہ اونٹ اسی شامی کا ہے۔ اور جھوٹ کا عالم تو دیکھیے، گواہیوں میں لوگوں نے اپنی لمبی لمبی داڑھیوں پر ہاتھ مار مار کے کہا عید کے موقع پر اس اونٹ کو ہم نے اس سے کرائے پہ لیا تھا، بچوں کو ٹہلانے کے لیے، گھمانے کے لیے، ہم فلاں جگہ گئے تھے تو ہم نے اس اونٹ کو کرائے پر لے کر اس پر سامان انبار کیا تھا۔ فوراً حاکم شام نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ اونٹ اسی شامی کا ہے، کوفی جھوٹا۔ جب فیصلہ ہو گیا تو کوفی نے کہا سرکار حاکم کا فیصلہ صحیح، گواہوں کی گواہی صحیح، مگر ذرا یہ تو ملاحظہ فرمائیے کہ یہ اونٹ نہیں ہے، اونٹنی ہے، میل نہیں ہے، فیمیل ہے یہ۔ اب جو سب نے دیکھا تو وہ کہنے لگے، حاکم کہیں گے اب تو فیصلہ ہو گیا ہے، جانے دے، اچھا تو کوفے جایا، بیٹھ تھوڑی دیر بیٹھ۔ اب وہ بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گیا اب وہ جلا ہوا تو تھا ہی، آپ سمجھ لیں اس کی اٹھنی لوگ لے گئے جھوٹ بول کے، اور 40 گواہ کھڑے ہو گئے۔ تو یزید کے باپ نے اس سے کہا، اس کوفی سے، جب کوفے جانا تو حضرت علی سے ملاقات ہوگی تمہاری؟ انہوں نے کہا ہاں حضرت علی سے ملاقات کیوں نہیں ہوگی؟ کہ ابھی تم نے دیکھا کہ 40 گواہ اونٹ اور اٹنی میں فرق نہیں سمجھ پائے کہ اونٹ کیا ہوتا ہے، اٹنی کسے کہتے ہیں، اونٹ کسے کہتے ہیں، میل اور فیمیل کا انہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ سمجھ نہیں پائے کہ اٹنی کیا ہے اور اونٹ کیا ہے۔ تو علی سے یہ بتا دینا میں نے رائی کے دانوں کی طرح سے ایسے ہی لشکر جمع کیا ہے، جو اونٹ اور اٹنی میں جب فرق نہیں سمجھتے تو علی میں اور ہم میں کیا فرق سمجھیں گے۔ دیکھیں یہ وہ حق ہے جس سر پہ چڑھ کے بول رہا ہے۔ صحیح اس نے کہا کہ جن کو مؤنث اور مذکر، میل اور فیمیل کا فرق نہ معلوم ہو، وہ علی اور علی کے غیر میں کیا فرق سمجھیں گے۔ تو اس نے دھمکایا تھا رائی کے دانوں کی طرح سے، یہ ایک محاورہ ہے، رائی کے دانوں کی طرح سے لشکر ہے۔ تو وہ کوفی بھی ہمتی تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اگر رائی کے دانوں کی طرح سے لشکر جمع کر لیا ہے تو حضرت علی نے بھی ایک شتر مرغ پالا ہے۔ کیا شتر مرغ؟ تمہاری مراد کیا ہے شتر مرغ کا؟ کیا حضرت مالک اشتر جو رائی کے دانوں کو چگ لے گا؟ روایت میں ہے موت کا سناٹا ہو گیا، اوسان خطا کر گئے، خالی مالک اشتر کا نام سن کے گھبرا گئے۔ بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی کہ حضرت علی کے برابر کوئی نہیں۔ جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام جب یزید کے باپ سے لڑ رہے تھے اور وہ 1,10,000 کا لشکر تھا اور یہاں 90,000 کا لشکر تھا، تو ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت علی نے تلوار چلائی۔ توجہ کیجئے گا، ایک موقع ایسا آیا کہ جب حضرت علی نے تلوار چلائی، اور جب حضرت علی نے تلوار چلائی تو آج حضرت علی نے
بہت عرصے کے بعد تلوار چلائی ہے۔ وفات رسول کے بعد حضرت علی نے بھی تلوار نہیں چلائی، تو وفات رسول سے لے کر ظاہری خلافت تک ایک عرصہ دراز تھا۔ لوگوں نے، بچوں نے، نوجوانوں نے علی کی شجاعت کے واقعات سنے تھے، مگر تلوار کیسے چلائی تھی یہ نہیں دیکھا تھا۔ جب جنگ صفین میں حضرت علی نے تلوار چلائی ہے تو علامان 1,10,000 کا لشکر ایک طرف اور حضرت کا انداز جہاد ایک طرف، پوری توجہ رکھیے گا، انداز جہاد حضرت کا ایک طرف۔ مالک اشتری فرماتے ہیں کہ مولا کے پہلو میں میں کھڑا تھا اور میرے مولا نے مجھ سے کہا مالک لشکر میرا کچھ کمزور پڑ رہا ہے، تو مالک یہ سمجھے کہ مولا کا مطلب یہ ہے کہ جاؤ تم میدان میں۔ مالک کہتے ہیں میں نے لشکر کو دیکھا اور لشکر کو دیکھنے کے بعد میں مڑا کہ مولا سے پوچھوں مولا کیا حکم ہے، جاؤں؟ کہا اب جو مڑا تو دیکھا علی نہیں، علی نظر نہیں آتے، میں گھبرا گیا، گھمسان کی جنگ ہو رہی، علی کہاں چلے گئے، میرا مولا کہاں چلا گیا؟ دہنی طرف دیکھا علی نظر نہیں آئے، بائیں طرف دیکھا علی نظر نہیں آئے۔ جب علی نظر نہیں آئے تب مالک نے گھوڑوں کی رکابوں پر زور دیا اور زور دے کے لشکر شام کو دیکھا تو کہنے والا لکھنے والا لکھتا ہے کہ مالک اشتر بتا رہے ہیں کہ میں نے جب لشکر شام پر نظر کی تو میں نے دیکھا کہ ایک نور کبھی میمنے پر جا کے گرتا ہے، کبھی میسرے پہ آتا ہے، کبھی قلب لشکر میں چلا جاتا ہے۔ جب میں نے غور کیا تو میرا مولا امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ حضرات اگر یہ بات میں مجمع میں پڑھتا تو ضرور نعرہ لگتا، تو ٹھیک ہے حالات کی وجہ سے آپ نعرہ نہیں لگا سکتے ہیں تو میں تو لگا سکتا ہوں، میں لگاؤں گا، آپ جواب دیجئے گا نعرہ حیدری۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، حضرت علی نور کے مانند۔ تب مالک اشتر نے بھی گھوڑے کو ہڑ دی کہ مولا میرا میدان میں تو میں بھی میدان میں جا رہا ہوں، اور ادھر حضرت نے کہا اللہ اکبر، ادھر مولانا کے مالک اشتر نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور صاحب جتنے انہی نے قتل کیے تھے مولا نے، اس سے ایک کم کس نے قتل کیے؟ مالک اشتر نے کم کیے۔ دیکھیے میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی، آپ حضرات کے علم میں ہے، آپ حضرات کے علم میں ہے، خدا آپ حضرات کو سلامت رکھے کہ ہزاروں افراد ٹی وی چینل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ بھی میری زندگی کا اور جتنے بھی ذاکر علماء جو لوگ بھی مجلسیں پڑھتے ہیں ان کی زندگی کا یہ پہلا تجربہ ہے کہ ایام اذاں کے عشرہ اولیٰ کی مجلسیں اس طرح سے ہو رہی ہیں۔ لیکن زمانہ یہ سمجھ لے کہ کچھ بھی ہو جائے علی علی ہونا نہیں بند ہونے والا ہے، علی علی نہیں بند ہونے والا ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ یہاں پر جو قانون ہے، اور ہم ہندوستانی شیعہ مسلمان قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ہمارے اوپر کبھی بھی قانون کی خلاف ورزی کا کوئی کیس نہیں چلا ہے دنیا میں۔ ہم سے مراد ہم نہیں، تمام محبان اہل بیت پیغمبر ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں اصول زندگی کی تربیت دی گئی ہے ہمیں، کس طرح سے جینا ہے تمہیں، اور یہاں کے اوپر قانون کے مطابق جو جتنے افراد ہونا چاہیے اس سے کمی ہے۔ یہاں پہ جو گائیڈ لائن ہماری حکومت نے نکالی ہے اس سے کمی افراد ہیں یہاں پر ہیں، لیکن سننے والوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے
آزاد حالات میں سامنے بیٹھ کے سنتے، اس سال اس سے زیادہ لوگ نیٹ کے اوپر مجلسیں سن رہے ہیں، سن رہے ہیں، ٹی وی کے اوپر سن رہے ہیں، تو ہم سب شریک ثواب ہو رہے ہیں۔ اور واقعاً یہ ایک اعجاز ہے مولا کا کہ ادھر ہی سے غیب سے طاقت مل رہی ہے، جو آپ حضرات کی خدمت میں علماء، ذاکرین، واعظین، خدمت گزاران سرکار سید الشہداء پوری ہندوستان میں، پوری دنیا میں ذکر مصیبت امام حسین کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ چیز آپ کو یاد ہے کہ جو شروع میں نے عرض کی تھی کہ حضرت علی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ مالک اشتر جن کے لیے کیا فرمایا کہ جیسے میں نبی کے لیے ویسے مالک میرے لیے، میرا دائنا بازو مالک اشتر۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، اب ادھر صفین میں مولا بھی اور مالک اشتر بھی تلوار چلا رہے ہیں۔ کچھ مصلحت تھی کہ مولا نے آواز دی مالک آ جاؤ، تو ہمارے جیسے شیعہ نہیں تھے وہ۔ ہاں، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، آپ حضرات کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر ہوں گے انشاءاللہ، کہ مولا اچھا ابھی آ رہے ہیں، 5 منٹ رک جائیں۔ جیسے انہی نے بلایا ویسے انہیں تلوار کو روکا، لبیک کہہ کے آ گئے، مگر یہ کہتے ہوئے آئے مولا تھوڑی دیر اگر اور لڑ لینے دیتے تو جتنے آپ نے قتل کیے ہیں اتنے ہی ہم قتل کر دیتے، صرف ایک کم رہا۔ آپ نے 1000 قتل کیے، میں نے 999 قتل کیے۔ تو مولا نے تلوار کا کندہ پشت پر ان کے رکھ کے ارشاد فرمایا، مالک کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لو گے؟ چونک گئے، مولا کیا فرما رہے ہیں آپ کہ ایمان کے بعد کفر اختیار کر لو گے؟ کہ مالک میرا مقابلہ کر رہے ہو، میرے مقابل کوئی نہیں ہو سکتا، میرے برابری کوئی نہیں کر سکتا، میرے برابر کوئی نہیں آ سکتا۔ مالک تم نے 999 ضرور قتل کیے ہوں گے، لیکن تم نے کس طرح سے قتل کیے؟ جو تمہارے سامنے آیا اسے تم نے قتل کر دیا، مگر مالک علی کی تلوار نسلوں کو، پشتوں کو دیکھ کے چل رہی تھی۔ اگر کسی نسل میں 70ویں پشت میں بھی کوئی مومن تھا تو علی کی تلوار نے اسے چھوڑ دیا۔ تو جب مالک اشتر جیسا صحابی امیر المومنین علی، مولا علی کے برابر نہیں آ سکتا تلوار کی کاٹ میں بھی، تو پھر ایرے غیرے نہ تو خیروں کی بات ہی نہ کیجئے، وہ حضرت کے برابر آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ حضرت کے برابر جب انبیاء نہیں آئے، ملائکہ حضرت کے برابر نہیں ہے، خود ہمارے جو اور ائمہ ہیں، آپ اکثر سنتے ہیں سب برابر، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، مگر یہاں سب برابر حضرت کے برابر یہ ابو الائمہ ہیں۔ رسول نے کیا فرمایا؟ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، مگر ان کا بابا ان دونوں سے افضل ہے۔ تو جب حسن حسین علی کے برابر نہیں ہے تو دوسروں کا تصور ہی کبھی نہ لائیے کہ کوئی حضرت علی کے برابر ہو جائے گا۔ حضرت علی کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ نہ کہیے دور اول میں سب برابر، سب ایک ہی جیسے، واہ یہ اچھا نظریہ ہے آپ کا، سب برابر۔ اللہ نے آپ کے ہاتھ کی 5 انگلیاں تو برابر بنائی نہیں ہے؟ کسی نے پیسے مانگے، کچھ کہا، آپ نے انگلیاں اٹھا کے، پنجہ اٹھا کے آپ نے اشارہ کیا، وہ سمجھ گیا کہ مطلب یہ ہے کچھ دیں گے، ٹھہرو رکو، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ کوئی سائل آیا دروازے میں کھٹکھٹا رہا ہے، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، فون پہ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ نے اشارہ کر دیا، انگلیاں بلند کی، آپ نے اشارہ کر دیا، وہ سمجھ گیا کہ کچھ ملے گا، رکنے کا اشارہ ہے، لیکن آپ نے انگلیوں کو دبا لیا، ٹھینگوں کو دکھا دیا،
تو وہ سمجھ گیا کہ بڑا بدتمیز آدمی ہے، پیسے نہیں دے گا، ٹھینگا دکھا رہا ہے۔ انگلیاں سب برابر ہیں، ان کے کام بھی برابر نہیں ہیں۔ کچھ کام دائیں ہاتھ کے ہوتے ہیں، کچھ کام بائیں ہاتھ کے ہوتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہر چیز برابر نہیں ہے، انسان کے جسم میں سب برابر نہیں ہے۔ وہاں وہ کہہ رہے ہیں دور اول میں سب برابر تھے۔ سب برابر تھے، کہاں سے سب برابر تھے؟ اہل بیت پیغمبر کے کوئی برابر نہیں ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں جو کچھ انہی نے کیا وہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تقوی الہی کا جو عالم تھا، میں نے کل عرض کیا تھا کہ تقوی ایسا پیش کیا کہ اللہ نے ان کی محبت کو تقوی اور ایمان قرار دے دیا۔ دوستوں، دور اول کے جتنے بھی شیعہ حیدر کرار اس دور میں بھی ہیں، میں اس دور کو الگ نہیں، مگر میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو سر فہرست ہیں۔ حضرت میثم، مالک اشتر، حذیفہ یمانی، سلمان ابو ذر، مقداد، جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں۔ جب آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو جتنا تقوی ان کے پاس ہے اس دور کے مسلمانوں کے پاس اتنا تقوی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کی محبت تھی، اور جب تقوی الہی دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا سے آدمی نہیں ڈرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ساری دنیا سے، دنیا عرب سے، اور بالخصوص کوفہ سے یزید کے ہمنوا امام حسین کے قتل کے ارادے سے کربلا جا رہے تھے، سب سے زیادہ قاتلان امام حسین علیہ السلام کوفے سے گئے ہیں، کیونکہ جب امام حسین کی کربلا میں قیام کی خبر عبید اللہ ابن زیاد ملعون اور منحوس کو معلوم ہوئی تو اس ملعون نے خدا اس پر لعنتوں کی بارش کر دے، آج اسے معلوم ہو رہا ہوگا کہ امام حسین کا قتل کرنے کی سزا کیا ہے۔ اس نے تقریریں کی اور ان تقریروں میں اس نے امام حسین کے خلاف لوگوں کو بہکایا، آمادہ کیا، اور روز کئی ہزار کا لشکر کربلا بھیجا۔ لیکن اسی کوفے میں حسین کا ایک بچپن کا ساتھی بھی ہے، حبیب ابن مظاہر، بچپن کے دوست ہیں امام حسین کے، ساتھی ہیں۔ شہزادی زینب نے جب لشکر پہ لشکر آ رہا تھا، آج 4 محرم ہے، کئی ہزار کا لشکر کربلا میں جمع ہو چکا تھا۔ کبھی کوئی 2000 کا لشکر لے کے آ رہا ہے، کوئی 4000 کا لشکر لے کے آ رہا ہے، کوئی 8000 کا لشکر لے کے آ رہا ہے۔ اس طرح سے لشکر کی ٹکڑیاں آ رہی تھیں، اور یہ ملعون جب کربلا پہنچ رہے تھے تو یہ وہاں پہنچ کر اپنی موجودگی کا اعلان اس طرح سے کرتے تھے کہ ڈھول و تاشے بجاتے تھے، چیختے تھے اور اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے تھے۔ جب گھوڑے دوڑاتے تھے تو ریت گر میں کربلا اٹھتی تھی اور زمین کربلا محسوس ہوتا تھا ہل گئی۔ تو خیام حسینی میں جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ دہلتے تھے، روتے تھے، اپنی ماؤں کے قدموں سے لپٹ جاتے تھے۔ یہ سارے بچے خاندان بنی ہاشم کے تھوڑی تھے، روتے تھے۔ ایک قرآن بپا ہو جاتا تھا، سیدانیاں ڈر جاتی تھیں، جو عورتیں تھیں وہاں گھبرا جاتی تھیں۔ تو شہزادی زینب نے
امام حسین السلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بھیا حسین لشکر پر لشکر آ رہا ہے، تم بھی لوگوں کو جمع کرو، آپ بھی بلائیے لوگوں کو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بہن زینب کس کو بلائیں؟ اس کے بعد امام حسین نے علیہ السلام نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا اور کہا بہن زینب میں حبیب کو بلا رہا ہوں، یہ شجاع بھی تھے، بہادر بھی تھے، ایک بڑے قبیلے کے سردار بھی تھے، ان کی تلوار کا چرچا عرب میں تھا۔ تو حبیب ابن مظاہر کو امام حسین نے خط بھیجا، اور جب یہ خط حبیب ابن مظاہر کو پہنچا ہے تو روایت میں ہے کہ اس دن حبیب ابن مظاہر، ہر انسان کو کچھ کھانے اچھے لگتے ہیں، تو آج جو کھانا پکا تھا وہ حضرت حبیب ابن مظاہر کی فرمائش پر ان کی زوجہ نے پکایا تھا۔ اور جب آپ کی پسند کا کھانا ہوتا ہے تو آدمی بڑے دل لگا کے اس کھانے کو کھاتا ہے۔ جب وہ کھانا نوش فرما رہے تھے تو لقمہ ان کا حلق میں پھنسا، تو انہوں نے فرمایا کہ زوجہ سے لگتا ہے کوئی مہمان آنے والا ہے، لقمہ حلق میں پھنسا ہے۔ کہ کھانا کھا رہے تھے کہ اتنی دیر میں کسی نے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، تو انہی نے بیٹھے بیٹھے دسترخوان سے پوچھا کون؟ تو آنے والے نے جواب دیا میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں۔ تو روایت میں ہے کہ دسترخوان سے اٹھے اور جست لگائی اور اتنی تیزی کے ساتھ دروازے کی طرف دوڑے ہیں کہ پیر میں ایک چپل پہنی اور ایک پیر ننگے پیر تھا، پہنچ گئے۔ اور پہنچنے کے بعد امام حسین کا خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد خط کو پڑھا تو خط میں لکھا تھا میرے بچپن کے دوست فقیہ اہل بیت حبیب ابن مظاہر کے نام یہ خط حسین ابن علی کا ہے۔ حبیب مجھے نرغہ آدھا میں گھیر لیا گیا ہے، چاروں طرف اشقیاء میرے قتل کے ارادے سے جمع ہو گئے ہیں، حبیب اگر تم میری مدد کے لیے آ سکتے ہو تو آ جاؤ۔ حبیب کو رونا آ گیا کہ فرزند رسول ساری کائنات مدد ان سے مانگے، یہ مجھے مدد کے لیے بلا رہے ہیں، اللہ رے بے کسی حسین۔ حبیب بہت دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد کوفے کا ماحول بہت خراب تھا۔ حبیب یہ سوچتے ہیں کہ زوجہ سے بتائیں یا نہ بتائیں، اس لیے کہ زوجہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دربار تک بات پہنچ جائے، کیونکہ بہت سے ایسے حالات کوفے میں ہو چکے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حبیب نے آنسوؤں کو پوچھ کر اندر داخل ہوئے تو زوجہ بھی دسترخوان پر بیٹھی تھی، کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ اس نے پوچھا حبیب حسین کا خط آیا ہے؟ کہا ہاں حسین کا خط آیا۔ کہا کیا خط میں لکھا ہے؟ حبیب ابن مظاہر نے جو خط میں لکھا تھا وہ بتا دیا کہ حسین کربلا میں لشکر یزید نے انہیں گھیر لیا ہے اور ان کے قتل کے ارادے سے مجمع بڑھ رہا ہے اور مجھے مدد کے لیے بلایا ہے۔ تو ان کی زوجہ نے پوچھا حبیب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ حبیب کہنے لگے ہمارا ارادہ کیا، یہ دو بادشاہوں کی جنگ ہے، میں کیا جاؤں گا۔ یہ امتحان لے رہے ہیں حبیب امتحان لے رہے ہیں اپنی زوجہ کا۔ تو حبیب کی زوجہ بلبلا کے کھڑی ہو گئی اور اپنے سر سے چادر اتاری اور اتار کے حبیب یہ چادر تم اوڑھ لو اور اپنی تلوار مجھے دے دو، فرزند زہرا مدد کے لیے بلائے اور تم ایسی باتیں کہو۔ حبیب ابن مظاہر رونے لگے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ تیرے دل میں کتنی محبت حسین ہے، میں ہر حالت میں امام حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔
اس کے بعد حالات کوفے کے پرآشوب تھے اور عبید اللہ ابن زیاد ہر ایک کے اوپر نظریں لگائے تھا اور وہ چاہتا تھا کہ حسین قتل کر دیے جائیں، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ کوفے کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے بھی ہیں، تو اس نے ناکہ بندی بھی کر دی تھی۔ تو حبیب ابن مظاہر نے اپنے غلام کو بلایا اور اپنے غلام کو بلا کے اپنا گھوڑا اس کے حوالے کیا اور کہا غیر معروف راستے سے تو کوفے کے باہر جا کے کھڑا ہو جا، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں اور پھر مجھے گھوڑا دے دینا، تو واپس چلا آنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گھوڑا لے کے گیا اور ادھر حبیب ابن مظاہر کو تھوڑی دیر ہو گئی، پہنچنے میں دیر ہو گئی، تو حبیب نے منظر یہ دیکھا کہ غلام رو رہا ہے اور گھوڑے کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک رہے ہیں۔ عزاداروں آپ رو رہے ہیں، مجھے تعجب نہیں ہے، جس حسین کی مصیبت کے اوپر جانور رو رہے ہوں، اس حسین کی مصیبت پر اگر حسینی روئیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ آپ یوٹیوب کے ذریعے، آپ علی ٹی وی کے ذریعے، چینلز کے ذریعے جس طریقے سے بھی آپ مجلس کو سن رہے ہیں، ابھی تک آپ نے جیسے بھی مجلس سنی ہو یہ آپ کا اختیار ہے، مگر اب مصیبت امام حسین بیان ہو رہی ہے تو آپ اپنے سروں کو جھکا لیجئے، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی صورت بنا لیجئے۔ اے عزاداروں، رومال سفید لے کے زہرا آپ کے گھروں میں تشریف لے آئیں، آپ کے گھروں کو اللہ نے یہ عزت بخش دی کہ حسین کی ماں حسین پر رونے بہنے والے آنسوؤں کو لینے آ گئی۔ اے عزاداروں، حبیب رو دیے اللہ اور مصیبت حسین کہ جانور بھی مصیبت حسین پر رو رہے ہیں، ارے غلام بھی نصرت کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزاداروں، حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حبیب نے راستہ بہت جلدی طے کیا۔ ابھی حبیب راستہ طے کر رہے ہیں اور طے کرتے کرتے زمین کربلا پر حبیب پہنچے، اور جب اصحاب حسینی نے حبیب کو آتے دیکھا، صلی علی کے نعرے لگنے لگے، مرحبا کی صدائیں آنے لگیں، اور حسین حبیب کے گلے میں بائیں ڈال کے کہہ رہے حبیب شکریہ۔ حبیب رو رہے آقا یہ نہ کہیے۔ ارے جب باہر سے ایسی آوازیں خیموں میں گئیں تو زینب نے کہا، زینب فرماتی ہیں شہزادی زینب کبریٰ کہ ذرا فضہ باہر جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ حضرت فضہ باہر نکل کے آئیں تو دیکھا حبیب ارے مسکراتی ہوئی خیمے میں گئیں، کہا شہزادی مبارک ہو، ارے آپ کا بھائی کا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے۔ حبیب آئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے علی کی بیٹی نے کیا کہلوایا؟ فضہ جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ عزاداروں، روایت کہتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر نے جیسے یہ سنا کہ علی کی بیٹی مجھے سلام کہلوا رہی ہے، منہ پہ تماچے مارنے لگے۔ ارے یہ کیا قیامت ہو گئی کہ خاندان عصمت و طہارت کی بیٹیاں غلام کو سلام کہلا رہی ہیں۔ بس عزاداروں، مجلس ختم ہو گئی۔ ارے یہ حبیب کی آمد تھی، زینب نے سلام کہلوایا تو حبیب نے منہ پہ تماچے مارے۔ ارے یہ کیا قیامت ہے کہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں غلاموں کو سلام کہلوائیں۔ اے عزاداروں، عصر کے ہنگام کے وقت حسین جب ذبح کر دیے گئے، حبیب کو یہ گوارا نہیں تھا کہ علی کی بیٹی مجھے سلام کہلوائے۔ ارے وہی علی کی بیٹی ظالم تازیانے مار رہے ہیں، نیزوں سے اذیت دے رہے ہیں، زینب تڑپ رہی ہے، کبھی آواز دے رہی ہے بابا، کبھی تڑپ کے کہہ رہی ہے عباس آؤ۔
ارے زینب نرغہ عادا میں ہے، واہ مصیبتا واہ علیہ واہ حسنا واہ حسینا، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگارہ ہم سب کی سزا کو قبول فرما، پروردگارہ ہم سب کے دلوں میں امام حسین کی محبت میں اضافہ فرما، پروردگارہ امام حسین کے عزاداروں کی حفاظت فرما، پروردگارہ کورونا وائرس سے سبھی کو محفوظ فرما، بالخصوص امام حسین کے چاہنے والوں کو محفوظ فرما، جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عنایت فرما، ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔